बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगान पनाह गुज़ीनों का इंखिला पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से जारी है। पाकिस्तान ने यकम अगस्त के बाद बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया है और अफगान मुहाजिर बिलखुसूस 15 लाख वो अफगानी जिनके पास PR कार्ड होल्डर्स थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बुरी खबर है कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई और एक्शन शुरू कर दिया गया है और इस वक्त बहुत सारे अफगानियों को गिरफ्तार करके उनको तुर्खम बॉर्डर के जरिए जो है वो अफगानिस्तान भिजवाया गया है। इसके अलावा जो PR कार्ड होल्डर्स हैं वो कार्ड मनसूखी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। आज के इस व्लॉग में एक तो अफगान पनाह गुज़ीनों का जो नया बहरान है, PR कार्ड होल्डर्स की जो डेट थी, डेडलाइन थी, वो खत्म होने के बाद जो कार्रवाइयों का आगाज हुआ है उस हवाले से इस व्लॉग में अपडेट करूंगा आपको। और दूसरा ये कि तुर्कम बॉर्डर के जरिए जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है, 350 अफगान कैदियों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान भिजवाया गया। ये 350 वो कैदी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थे, इनको गिरफ्तार करके जेलों में रखा गया था और इनको भिजवाया गया, और कुछ लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे थे। तो ये दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखूंगा। तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है। अफगान महाजरीन का, अफगान पनाह गुज़ीनों का मामला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात का मामला हो, फिर दुनिया भर में बदलती सूरत हाल हो या पाकिस्तान में अदालती या सियासी माहौल में गर्मा गर्मी हो, उस हवाले से आपको बर वक्त अपडेट मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में 60 से 70 लाख अफगानी मुकीम हैं। इन अफगानियों के इनखला के हवाले से हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी दे चुकी है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम एक पेज पर दिखाई दे रही है, लेकिन बदकिस्मती उसके बावजूद जो है वो मामला सुस्त रवि का शिकार जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक्टिविटीज जरूर नजर आ रही हैं। PR कार्ड होल्डर्स जिनकी डेडलाइन आपको याद हो तो 30 जून थी, उसके बाद वो अनऑफिशियल तौर पर 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी। 31 जुलाई को जब ये डेट खत्म हुई तो उसके बाद बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन का आगाज किया गया, पुलिस कार्रवाइयों का आगाज किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर दाखिला की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से तमाम सूबों के IGs, पुलिस, उसके अलावा सिक्योरिटी इदारों को, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के सिक्योरिटी इदारों को और जो पुलिस है, IGs है, उनको अहकाम दिए गए थे अब तमाम अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जाए। ये अहकाम दिए थे, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अब PR कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में जिनकी तादाद 15 लाख थी, 31 जुलाई को उनकी डेट खत्म हुई, तो अब ये पाकिस्तान में मुकीम जो अफगान महाजिर हैं इनके लिए ये नया एक बहरान है और PR कार्ड मंसूखी के बाद सूरत हाल कुछ संगीन हो गई है। पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन के लिए जारी करदा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी PR कार्ड्स की तनसीब के बाद हजारों अफगान बाशिंदे एक नए बहरान का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में की गई गिरफ्तारियों और जबरी मुल्क बदलियों ने महाजिरीन में शदीद खदशात को जन्म दिया है। एक तरफ जो है अफगान महाजिरीन का इंतला जारी है, तो दूसरी जानिब अफगानियों की चीखें, मैं बार बार वीडियो में आपको बता रहा था कि आप कह रहे थे कि अफगानियों को नहीं निकाला जाएगा। मैंने कहा था आपको कि जिस दिन अफगानियों को निकाला जाएगा उनकी चीखें आपको सुनाई देंगी और आप उनके अखबारात, उनके मीडिया, उनकी वेबसाइट्स उठाकर देखेंगे अफगानियों की कि उनकी चीखें शुरू हो गई हैं, उनकी चीखें निकलना, आवाज हम तक पहुंच रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब आपको भी आवाज बहुत जल्द पहुंचेगी। अब इस हवाले से जो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान फौरी मुज़ाकरात की अपीलें भी सामने आ रही है ताकि संगीन मसले का हल निकाला जा सके। अब पाकिस्तान ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो अफगान तालिबान हुकूमत जो अमारात इस्लामी है वो पाकिस्तान से बार बार ये मुतालबा, बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, अपील कर रही है कि अफगान महाजिन के इंतजाम में ज़्यादा सख्ती नहीं की जाए। अब इस हवाले से कुछ अफगानी जिनको पाकिस्तान से निकाला गया या जिन जो PR कार्ड होल्डर्स है या दीगर जो गैर कानूनी है, उनकी राय भी यहाँ पर दी गई है। मैं जरा वो भी आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजिर हैं एक खातून शबाना, उन्होंने बताया कि ये तोक़ा थी कि PR कार्ड रखने वाले अफगान महाजिर को कम से कम 6 माह की मोहलत दी जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के एक तरफा फैसले ने अफगान महाजिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन को जन्म दिया। अब इनको डेडलाइन पे तोसी दी जा रही थी, तो इनके मजे हो गए थे। ये मस्त होकर मलंगों की तरह जो है ना ऐसे काम कर रहे थे पाकिस्तान में बैठ के जैसे कि उनको कभी जिंदगी में निकाला ही नहीं जाएगा। वो बेफिक्र हो गए थे। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ कि मेहमान को एक लिमिट तक रखा जाता है। लिमिट जब क्रॉस हो गई तो अब इनकला हो गया और अब आपकी चीखें, रोना धोना भी शुरू हो चुका है। अब इस हवाले से इसी तरह एक और अफगान महाजिर अतीकुल्लाह मंसूर ने कहा
کہ پاکستانی حکومت نے اپنا پچھلا فیصلہ واپس لے لیا اور اسلامی امارات کے ساتھ یعنی افغان طالبان حکومت کے ساتھ مل کر افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے ایک باقاعدہ مرحلہ وار منصوبہ تیار کر کے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں قائم اسلامی امارات افغان طالبان حکومت کے جو افغانستان کا سفارتخانہ ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد سے کم از کم 800 سے تقریباً 800 سے زیادہ افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا، یعنی 1 اگست 2 اگست 3 اگست، یہ 3 دن کا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 دن میں یہ امارات اسلامی کا سفارتخانہ اسلام آباد راولپنڈی میں وہ بتا رہا ہے کہ صرف راولپنڈی اسلام آباد سے 800 افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 380 افراد کو ان کے پاس درست پناہ گزین دستاویز نہ ہونے کے باوجود ملک بدر کر دیا گیا، یعنی وہ کہہ رہے دستاویزات ہونے کے باوجود ان کو افغانستان بھجوایا گیا۔ سفارتخانے کے امیگریشن اتاشی کے مطابق یہ فیصلہ نہ تو افغان حکومت، نہ اقوام متحدہ UNHCR اور نہ ہی دیگر اداروں کے حوالے سے کسی قسم کا ان سے رابطہ یا مشورہ کیا گیا، بلکہ یہ یک طرفہ اقدام ہے۔ اسلام آباد میں افغان سفارتخانے کے ڈپٹی اتاشی برائے امور مہاجرین ارسلہ حکیار نے یہ کہا کہ ہمارے دفتر کی جو رپورٹس کے مطابق پاکستانی فورسز نے 800 سے زیادہ افغان مہاجرین کو گرفتار کیا، جن میں سے 380 کے پاس درست کارڈ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ اب یہ رو رہے ہیں کہ ہم ڈیڈ لائن پچھلے 2 سال 2.5 سال سے ان کو ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں عزت سے چلے جائیں، اور ان کو عزت راس ہی نہیں ہے تو اب بے عزت تو کرنا پڑتا ہے۔ اب ایک اور ہے محمد زئی، جو مہاجرین کے حقوق کے ایک سرگرم کارکن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں یہ موجودہ افغان حکومت اور بین الاقوامی ادارے دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مہاجرین کے حقوق کا دفاع کریں، خاص طور پر ان افراد کا جو قانونی دستاویزات رکھتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان نے ون ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت جو باقاعدہ قانونی طور پر ہیں، لیگل ویزا لے کر موجود ہے، ان کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے، ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا۔ جو ACC کارڈ ہولڈرز ہیں، جو غیر قانونی ہیں، جو PR کارڈ ہولڈرز ہیں، جن کی تمام تر کی ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دینے کے بعد اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو اس کے بعد ان کے خلاف یہ کارروائیوں کا آغاز کیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان وزارت مہاجرین و جو اسلامی ہے، ان کے ایک نائب وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک سے افغان مہاجرین کی جبری جو ملک بدری ہے، نہ صرف بین الاقوامی بلکہ اسلامی قوانین کے بھی خلاف ورزی ہے۔ میزبان ممالک کو مہاجرین کے حقوق اور ان کی عزت و احترام کا وقار کا احترام کرنا چاہیے۔ اب پچھلے 40 سال سے عزت احترام دے کے سر پہ بٹھایا، مہمان بنایا، اپنے شہروں میں اپنے گھروں میں رکھا، اور اپنی معیشت پہ بوجھ ہوا پاکستان کی۔ اس کے بعد پاکستان کا امن تباہ ہوا، دہشت گردی، بم دھماکے، خودکش حملے، چوریاں، ڈکیتیاں، منشیات، اسمگلنگ، ہر اس جعلی دندے میں، یہاں تک کہ قبضے تک، زمینوں پہ قبضوں تک کے اسکینڈلز ان کے اوپر ہیں، اور یہ یہاں پر غیر قانونی ایکٹیویٹیز کرتے رہے۔ اس کے باوجود پاکستان نے برداشت کیا، اب بھی ان کو جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ تو یہ پاکستانیوں نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب دوسری جانب تورکھم بارڈر جو پاکستان اور افغانستان، جو دوسری خبر ہے، تورکھم اور بارڈر جو پاکستان افغانستان کے درمیان ہے، وہاں سے 350 افغان قیدیوں سمیت کو جو ہے وہ پاکستان سے افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 350 افغان قیدیوں کو، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، پاکستانی جیلوں سے رہا کر کے تورکھم بارڈر کے ذریعے افغانی حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ ننگہار کے حکام کے مطابق ان افراد کو پنجاب، اسلام آباد اور دیگر شہروں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کچھ افراد کے پاس درست امیگریشن دستاویزات بھی موجود تھی، اس کے باوجود انہیں پاکستانی پولیس نے گرفتار اور قید کیا۔ یہ افغانستان کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ بخت جمال گوہر جو تورکھم میں مہاجرین کی منتقلی کے انچارج ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 350 افغان قیدیوں کو ہمارے حوالے کیا گیا، ان میں بچے، خواتین اور ضعیف العمر افراد شامل ہیں۔ بعض کے خاندان کے افراد اب بھی پاکستان میں موجود ہیں، زیادہ تر لوگوں کے پاس قانونی دستاویزات تھی۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالیہ طور پر رہا کیے گئے کچھ قیدیوں نے پاکستانی حکام کے ناروا سلوک کی بھی شکایت کی ہے۔ عبدالسلام جو پاکستان سے بے دخل کیے گئے ایک افغانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیسے اور میرا فون لیا، میرا کاروبار، اکاؤنٹس اور گودام تھا، سب کچھ وہیں رہ گیا، میرا خاندان ابھی بھی پاکستان میں اور میں اکیلا یہاں کھڑا ہوں۔ ایک اور بے دخل شخص عبداللہ نے کہا کہ میرے پیسے بھی لے لیے گئے، مجھے 6 دن تک جیل میں رکھا گیا اور پھر افغانستان بھیج دیا گیا۔ سلوک انتہائی خراب تھا، میں نے بہت تکلیف برداشت کی، بے وطنی، ہجرت کی مشکلات، تلخ تجربات اور خاندان کے بغیر وطن واپسی، یہ وہ کہانیاں ہیں جو پاکستانی جیلوں میں قید ہزاروں افغان شہریوں کو درپیش ہیں۔ پاکستان اب ان کی سائیکی دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں۔
پچھلے 2.5 سال سے پاکستان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی افغانستان میں اب آپ کی اپنی طالبان حکومت آ چکی ہے، وہاں پر امن آ چکا ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہے آپ کے بقول، تو اب آپ یہاں سے نکل جائیں۔ بارہا پاکستان نے ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دی، ان کو بارہا کہا گیا، کریک ڈاؤن بھی کیا گیا 1 اپریل سے تقریباً 25 اپریل تک، یہ 25 دن کا کریک ڈاؤن تھا۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی ہے، پاکستان بھارت جنگ ہوئی، اس کے بعد پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوئے تو وہ کریک ڈاؤن رک گیا، وہ پروسیس نرمی کی طرف چلا گیا، اور بلکہ نرمی کیا بلکہ کریک ڈاؤن ہی ختم ہو گیا، رک گیا وہ پورا پروسیس، ورنہ تو ڈیلی 3 سے 4 ہزار 5 ہزار افغانیوں کو نکالا جا رہا تھا۔ اگر وہ پروسیس آج تک جاری رہتا جس طرح ابھی ایران میں آپ دیکھ لیں، ایران روزانہ کی بنیاد پر 30 سے 40 ہزار افغانیوں کو نکال رہا ہے، اور پچھلے تقریباً اگر 1 مہینے کا ڈیٹا اٹھا لیں آپ تو کم از کم 10 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو ایران نے نکالا ہے۔ وہاں پر تو ان سب کو مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ وہاں کے جو مریض اور جو پڑھنے والے افراد تھے ایران میں ان کو بھی نکالا گیا۔ پاکستان تو ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان افغانیوں کو خود سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر دوسروں نے تو ان کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 راتوں کے لیے تھانے میں رکھا گیا، میرا خاندان ابھی تک نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر ہمیں حاجی کیمپ جیل لے جایا گیا، جہاں 1 دن رکھا، اب مجھے تورکھم منتقل کر دیا گیا ہے۔ مہاجرین کے اعلیٰ کمیشن کے مطابق صرف گزشتہ روز 3,487 افراد کو ایران سے اور 461 افراد کو پاکستان سے افغانستان بھجوایا گیا، یعنی 350 کے قریب جو ہیں وہ جیلوں سے نکالے گئے، اور باقی دیگر جو لوگ جن کو پکڑ کر لے جایا گیا، ملا کر 461 افغانیوں کو پاکستان سے ایک ہی روز میں گزشتہ روز جو ہے وہ افغانستان بھجوایا گیا ہے۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے پاکستان میں کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے 1 اپریل سے۔ ابھی بھی معاملہ سست روی کا شکار ضرور ہے، لیکن یہ معاملہ اب سست روی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہوگا۔ کچھ انٹرنیشنل کچھ اور ایشوز بھی تھے، پاکستان اس میں پھنسا ہوا ہے، جو یہاں سے نکلے گا بہت زیادہ سخت کریک ڈاؤن ہوگا، اور اب افغانی باعزت طور پر مہمان بن کر پچھلے 30-40 سال سے رہے، تو اب باعزت طریقے سے مہمان بن کر ہی واپس جلائے، تو وہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، افغانیوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے۔ ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، یا دیگر جو خبریں ہوں گی، وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔